السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرے پیارے دوستوں، آج میں آپ کے سامنے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایسا واقعہ بیان کرنے جا رہی ہوں جسے سن کر دل بہار آئے گا۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کو تکلیف کتنی بھی ملے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس واقعے کو پورا سننے کے لیے ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے۔ یہ واقعہ ہے طائف کا۔ مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف دی جا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے تھے، لیکن قریش کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز اور حمایتی حضرت ابو طالب بھی وفات پا گئے اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ یہ نبی کے لیے بہت مشکل وقت تھا، لیکن دیکھیے اللہ کے نبی کا حوصلہ۔ آپ نے دعوت اسلام کا کام نہیں چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف تشریف لے گئے، اس امید کے ساتھ کہ شاید وہاں کے لوگ اللہ کے دین کو قبول کریں گے اور اسلام کی دعوت کو سنیں گے۔ نبی نے طائف کے سرداروں کے سامنے اللہ کا پیغام پیش کیا، لیکن ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول نہیں کیا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ انہوں نے نبی کے ساتھ بہت برا سلوک کیا اور دوسرے لوگوں کو بھی آپ کے خلاف اکسا دیا۔ جب آپ طائف سے نکلنے لگے اور پھر وہ منظر آیا جو انسانیت کے لیے ایک عظیم سبق ہے۔ لوگوں نے آپ پر پتھر برسائے، آپ زخمی ہو گئے، آپ کے مبارک جسم سے خون بہنے لگا۔ سوچئے، جس شخص کو اللہ نے پوری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اسی کو لوگ پتھر مار رہے ہیں، لیکن نبی نے ان کے لیے بد دعا نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باغ میں جا کر ایک جگہ پناہ لے لیا۔ تکلیف بہت تھی، جسم مبارک سے خون بہہ رہا تھا، دل غم سے بھرا ہوا تھا، لیکن اللہ کے نبی کو اللہ پر یقین مضبوط تھا۔ اس موقع پر نبی نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی مجبوری، اپنا حال عرض کیا۔ آپ کی دعا کا مفہوم ہے، یا اللہ، میں اپنی مجبوری، اپنی بے بسی اور لوگوں کی نظروں میں اپنی بے قدری کا شکوہ تیرے ہی سامنے کرتا ہوں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے درد کسی انسان کے سامنے نہیں بلکہ اپنے رب کے سامنے رکھا۔ یہاں سے ہمیں پہلا سبق ملتا ہے، جب دنیا سے امید ٹوٹ جائے، اللہ سے رشتہ اور مضبوط کر لینا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ آیا۔ اس فرشتے نے نبی سے عرض کیا، اگر آپ حکم دیں تو طائف کے لوگوں پر پہاڑوں کو ملا دیا جائے۔ سوچئے، نبی کے پاس بدلہ لینے کا موقع تھا۔ آپ اگر چاہتے تو ان کے لیے عذاب کی دعا کر سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا؟ آپ نے بدلہ لینے کے بجائے رحمت کو چنا۔ آپ نے امید ظاہر کی کہ شاید ان لوگوں کی آنے والی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہو جائیں جو اللہ کی عبادت کریں گے۔ سبحان اللہ، جنہوں نے پتھر مارے، نبی ان کی نسلوں کی ہدایت کی امید رکھ رہے ہیں۔ یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تھی، یہی نبی کا اخلاق تھا، یہی اسلام کا حسن ہے۔ میرے دوستو، آج ہم ذرا اپنی زندگی کو دیکھیں۔ کوئی ہمیں ایک بات کہہ دے تو ہم مہینوں تک اس سے ناراض رہتے ہیں۔ کسی نے ہمارے دل کو دکھا دیا تو ہم اس سے بدلہ لینے کا سوچتے ہیں۔ کسی نے ہمارے ساتھ برا کیا تو ہم کہتے ہیں کہ اب ہم بھی اسے سبق سکھائیں گے۔
لیکن اللہ کے نبی نے ہمیں کیا سکھایا؟ تکلیف کے وقت صبر کریں، بدلہ لینے کی قدرت ہو تو معاف کر دیا کریں، اور مایوسی کے وقت اللہ سے امید رکھا کریں۔ طائف کا واقعہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے، یہ ہماری زندگی کے لیے ایک پیغام ہے۔ جب گھر میں پریشانی آئے صبر کرو، جب لوگ تمہاری قدر نہ کرے تو اللہ کی طرف دیکھو، جب کوئی تمہیں تکلیف دے تو ہر بار بدلہ لینا ضروری نہیں ہے، اور جب تمہیں لگے کہ سب راستے بند ہو گئے ہیں تو یاد رکھو اللہ کا راستہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ نبی کو طائف میں لوگوں نے ٹھوکریں دیں لیکن اللہ نے آپ کو نہیں چھوڑا۔ نبی زخمی ہوئے لیکن آپ کی زبان سے رحمت نکلی۔ میرے دوستوں، ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہم اسے معاف نہیں کریں گے، لیکن ایک بار طائف کو یاد کر لینا، سوچنا اگر نبی اتنی تکلیف کے بعد بھی بدلہ نہیں لیتے تھے تو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر دل میں نفرت کیوں رکھیں۔ معافی کا مطلب یہ نہیں کہ ظلم کو صحیح مان لیا جائے، معافی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو نفرت کا قید خانہ نہ بنا لیں۔ اور سب سے بڑی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی نفرت کے جواب میں بھی ان کی ہدایت کی تمنا رکھی۔ آج اگر ہم نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں اپنے اخلاق میں بھی ان کی سنت دکھانی چاہیے۔ ہماری زبان سے لوگ محفوظ ہوں، ہمارے ہاتھ سے لوگ محفوظ ہوں، ہمارے پڑوسی ہمارے اخلاق سے مطمئن ہوں، ہمارے گھر والے ہم سے محبت کریں، اور جب کوئی ہمارے ساتھ برا کرے تو ہم فوراً بدلہ لینے کے بجائے صبر اور حکمت کا راستہ اختیار کریں۔ طائف ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا اللہ ہمیں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں نبی کے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مشکل وقت میں صبر کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہمیں لوگوں کے معاف کرنے اور ان کے لیے ہدایت کی دعا کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہمارے دلوں سے نفرت، کبر اور بغض کو نکال دے۔ یا اللہ ہمیں قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو آگے شیئر ضرور کریں۔